بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اس دنیا میں مبعوث فرمائے، سبھی کا ایک ہی مقصد تھا کہ وہ اپنے اسوہ سے ہمارے سامنے ایک عملی نمونہ قائم کر سکیں، جسے دیکھ کر، جسے پڑھ کر ہم اپنی زندگیوں کو بہتر کر سکیں، درست کر سکیں۔ مگر صوفیاء کرام کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ تصوف کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ مثال کے طور پر نمرود کی آگ کے ذریعے سے آپ کی آزمائش، پھر اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے ذریعے آپ کو آزمایا جانا، یہ سب کی سب تصوف کی مثالیں ہیں۔ اسی وجہ سے صوفیاء کرام کو تصوف، معرفت اور حقیقت کے بہت سے راز، بہت سے نکات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انہی واقعات سے ملتے ہیں۔ ابھی جو واقعہ ہم آپ سے بیان کرنے جا رہے ہیں، اس میں بھی ایسے ہی نکات چھپے ہوئے ہیں جو اپنے مرشد پاک کے فیضان سے ہم آپ سے بیان کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، تو مجھے دکھا دے کہ تم مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، کیا اس پر تمہارا ایمان نہیں ہے؟ تو آپ نے عرض کیا کہ کیوں نہیں، میں اس پر ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن میری تمنا یہ ہے کہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم 4 پرندوں کو پالو اور ان کو خوب کھلا پلا کر اچھی طرح ہلا لو، پھر تم انہیں ذبح کر کے اور ان کا قیمہ بنا کر اپنے گرد و نواح کے چند پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو، پھر ان پرندوں کو پکارو تو وہ پرندے زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے اور تم مردوں کے زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرغ، ایک کبوتر، ایک گدھ اور ایک مور، ان 4 پرندوں کو پالا اور ایک مدت تک ان 4 پرندوں کو کھلا پلا کر خوب ہلا لیا، پھر ان 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کی سروں کو اپنے پاس رکھ لیا اور ان چاروں کے گوشت کا قیمہ بنا کر تھوڑا تھوڑا گوشت اطراف و جوانب کے پہاڑوں پر رکھ دیا اور دور سے کھڑے ہو کر ان پرندوں کا نام لے کر پکارا کہ اے مرغ، اے کبوتر، اے گدھ، اے مور۔ آپ کی پکار پر ایک دم پہاڑوں سے گوشت کا قیمہ اڑنا شروع ہو گیا اور ہر پرندے کا گوشت، پوست، ہڈی، پر الگ ہو کر 4 پرندے تیار ہو گئے اور وہ 4 پرندے بلا سروں کے دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے اور اپنے سروں سے جڑ کر دانہ چگنے لگے اور اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے مردوں کے زندہ ہونے کا منظر دیکھ لیا اور ان کے دل کو اطمینان و قرار مل گیا۔ اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا میرے رب، مجھے دکھا دے کہ تم مردوں کو کس طرح زندہ فرماتا ہے، ارشاد ہوا کیا تم یقین نہیں رکھتے؟ اس نے عرض کیا کیوں نہیں، لیکن چاہتا ہوں کہ میرے دل کو بھی خوب سکون نصیب ہو جائے۔ ارشاد فرمایا سو تم 4 پرندے پکڑ لو، پھر انہیں اپنی طرف مانوس کر لو، پھر انہیں ذبح کر کے ان کا ایک ایک ٹکڑا ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان لو کہ یقیناً اللہ بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ جیسے کہ آپ سے عرض کیا کہ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جس نے تصوف کو سمجھنا ہو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کو پڑھے، کیونکہ آپ کی حیات مبارکہ سب سے زیادہ تصوف کے قریب تھی۔ تو اس واقعے سے بھی ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن 4 پرندوں کو ذبح کیا، ان میں سے ہر پرندہ ایک بری خصلت میں مشہور ہے۔ مثلا مور کو اپنی شکل و صورت کی خوبصورتی پر گھمنڈ رہتا ہے، اور مرغ میں کثرت شہوت کی بری خصلت ہے۔ یہاں شہوت کے متعلق بھی مرشد پاک کے فیضان سے بتاتا چلوں کہ عام طور پر ہم صرف شہوت سے مراد نفسانیت لیتے ہیں، مگر ایسا نہیں۔ شہوت کسی ایک چیز کا نام نہیں، بلکہ شہوت بھوک کو کہتے ہیں۔ بھوک دولت کی، مرتبے کی، علم کی، نفسانیت کی ہے۔ مثلا عالم کی شہوت اس کے علم میں ہے، جس شخص کو دولت سے پیار ہوگا اس کی شہوت دولت میں ہے، جسے مرتبے کی لالچ ہوگی اس کی شہوت مرتبے میں ہے، جس کو جس چیز کی بھوک ہے اس کی شہوت اسی میں ہے، اور اس کی شہوت بڑھتی رہے گی اور وہ اپنے پیٹ کو بھرتا رہے گا، مگر اس کا پیٹ کبھی بھرے گا نہیں اور وہ شخص غفلت میں پڑا رہے گا۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ سورۃ التکاثر میں فرماتے ہیں زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا، یعنی شہوت سے انسان غفلت میں پڑ جاتا ہے، اور غفلت انسان کے نفس کو بیمار کر دیتی ہے، اور جب تک نفس بیمار ہے
کوئی یہ عبادت قبول نہیں۔ اس کے بعد گدھ میں حرص اور لالچ کی بری عادت ہے، اور کبوتر کو اپنی بلند پروازی اور اونچی اڑان پر غرور ہوتا ہے۔ تو ان چاروں پرندوں کی ذبح کرنے سے ان چاروں خصلتوں یعنی مور کا گھمنڈ اور خود پسندی، مرغے کی شہوت، گدھ کی حرص اور لالچ، اور کبوتر کا غرور کو ذبح کرنے کی طرف اشارہ ہے کہ چاروں پرندے ذبح کیے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مردوں کے زندہ ہونے کا منظر نظر آیا، اور ان کے دل میں نور اطمینان کی تجلی ہوئی، جس کی بدولت انہیں نفس مطمئنہ کی دولت مل گئی۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل زندہ ہو جائے اور اس کو نفس مطمئنہ کی دولت نصیب ہو جائے، اس کو چاہیے کہ مرغ ذبح کرے یعنی اپنی شہوت پر چھری پھیر دے، اور مور کو ذبح کرے یعنی اپنی شکل و صورت اور لباس کے گھمنڈ اور خود پسندی کو ذبح کر ڈالے، اور گدھ کو ذبح کرے یعنی حرص اور لالچ کا گلا کاٹ ڈالے، اور کبوتر کو ذبح کرے یعنی اپنی بلند پروازی اور اونچے مرتبوں کے غرور اور نخوت پر چھری چلا دے۔ اگر کوئی ان چاروں بری خصلتوں کو ذبح کر ڈالے گا تو انشاءاللہ وہ اپنے دل کے زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، اور اس کو نفس مطمئنہ کی سرفرازی کا شرف حاصل ہو جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارے مرشد پاک کے فیضان اور ان کے وسیلے سے اس واقعے سے جو بھی سبق حاصل ہوتا ہے، ہمیں اس پر مکمل طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے نفسوں کو بھی اطمینان حاصل ہو اور ہمارے مردہ دلوں میں جان آ جائے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا کثیرا۔